अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन और हाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे और ये ऑन गोइंग सीरीज़ द विल ऑफ हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु आपको पसंद आ रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गुज़िश्ता आने वाली सीरीज़ में हम हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के नुकात के ऊपर तबसरा करते हैं कि वो अपने बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हु के लिए उन्होंने क्या वसीयत रखी है। ये एक ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तर्ज़ अमल उन्होंने पेश किया है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे आने वाले उनके वसीयत के अहम नुकात की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने नुकात में फरमाते हैं कि कोई आपके साथ भला करे तो उसको बुरा ना सोचो, ना समझो, ना उसके साथ बुरा करो। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसमें हमें ये बात समझने की कोशिश करनी है कि अच्छे का अमल अच्छे से देने की कोशिश करनी है, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे अच्छे अफराद अल्लाह की नेमत हैं और बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर कोई इस दुनिया के ऊपर भरोसा करता है तो वो उसकी हमाकत है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया उसको धोखा देती है, और जो इस दुनिया के ऊपर अपनी सारी इंटेंशंस लगा के बैठ जाता है कि मुझे इस दुनिया से कुछ मिलेगा, वो दुनिया ये ज़ालिम दुनिया उसको रुस्वा करती है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये दुनिया, जैसे कि हदीस का मफ़हूम है कि दिस वर्ल्ड इज़ प्रिजन फॉर अ बिलीवर एंड पैराडाइज फॉर अ नॉन बिलीवर। ये जो दुनिया है, ये इतनी ज़ालिम दुनिया है, एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए ये एक कैद खाना है, और एक नाफरमान और एक गुनाहगार के लिए दुनिया एक जन्नत है। तो आप फ़ैसला कर लें, हमें सबको फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। मेरे प्यारे बेटा, आप कभी भी इस दुनिया की लज्जत और इसके नफ्स में ना गिरफ़्तार हो जाना, क्योंकि ये बहुत ज़ालिम दुनिया है। ये आपको अपनी लज्जत में, अपनी आसाइशों में खींचेगी, अपनी तरफ लेने के लिए आएगी। आपने इसकी चमक में नहीं आना, इसकी असल हकीकत आपको जानने की कोशिश करनी है। जैसे कि इंग्लिश में मुहावरा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो ये दुनिया हर चमकने वाली चीज़ में आती है। इस धोखे से हमने बच के रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वसीयत में फरमाते हैं कि अक्सर एक आदमी उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है। अब वो तकलीफ़ देह चीज़ कोई इंसान भी हो सकता है, कोई माली असबाब के तहत कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई गाड़ी, कोई इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग जो उसको लगती है कि वो फ़ायदा देगी लेकिन उसको नुकसान पहुँचाती है। इसके एक सिंपल से हल है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस्तिखारा एक ऐसा अमल है जिसमें आप अल्लाह की बराह रास्त मदद के तलबगार हो जाते हैं। तो आप इस्तिखारा करें, हमें इस्तिखारा करने की ज़रूरत है। अगर हमें समझ में नहीं आया कि ये फ़ैसला जो हम कर रहे हैं हमारे लिए ये अच्छा साबित होगा या नहीं होगा, क्योंकि दिल में इत्मीनान होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नफ्स के ऊपर अभी वो बात कर रहे हैं कि मेरे प्यारा बेटा, इस चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए कि जो हर नफ्स आपके दिल में होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो आप उसको मुकम्मल कर सको, उस आरज़ू को आप मुकम्मल कर सको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मौत को धोखा दे के आप हमेशा के लिए ज़िंदगी जीते रहो। आपने ज़िंदगी एक अलग तर्ज अमल से गुजारनी है, उस तरह नहीं गुजारनी जिस तरह पहले वाले लोग आपसे गुज़र के फौत हो गए और वो कामयाब हो गए या वो नाकाम हो गए। हमने कामयाब लोगों के रास्ते के पीछे चलना है, ना कि नाकाम लोगों के रास्ते के पीछे। अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं, उसमें बिल्कुल एतदाल पसंदी के साथ चलो और अपनी रोज़ी हलाल तरीके से कमाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कोई सफ़र को शुरू करने से पहले एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखो, उस सफ़र में जो तुम्हारा पार्टनर है, जो तुम्हारा हम सफ़र है, वो क्या इस लायक भी है, वो किस तरीके का शख्स है जो तुम्हें उस सफ़र में मदद देगा, या हो सकता है वो तुम्हें उस सफ़र को मुकम्मल ही ना करने दे। ये सफ़र में बहुत सारे मौज़ूआत पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ख़ुद यहाँ पर एक मश्क दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा। ये सफ़र बिज़नेस इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लाइफ पार्टनर हो सकती है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर गोल। योर गोल इज़ योर जर्नी। तो उसमें आपके साथ जो खड़े होते हैं वो आपके पार्टनर्स हैं,
آپ نے یہ سکون سے خود سوچنا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، اس راستے کو چھوڑ دو جس راستے پہ آپ گمراہ ہوتے ہو، اس گمراہی والے راستے سے بچ جاؤ، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ وہ راستہ آپ کو کس کھائی میں گرا دے گا۔ اس لیے اس راستے پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ وہ راستہ ہی چھوڑ دو اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ نیکسٹ پوائنٹ، آپ کا اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اس لیے اپنے دل کا حال آپ سے اور آپ کے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی سب سے پرسنل چیز ہوتی ہے، آپ کے راز، اس لیے اگر آپ کسی کو راز اپنے بتانا بھی چاہتے ہو تو اس چیز کا پہلے یقین کرو کہ وہ بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ کیونکہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ آپ کیا اپنے راز اس بندے سے کرو گے جو راز افشا کرتے ہو، یا وہ بندہ اس لائق ہی کہاں رازداری کے جو آپ کے راز دنیا کو بتاتا پھرتا ہو۔ اس شخص سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ The next point, opportunities do not repeat themselves. یا کہتے ہیں نا کہ once in a lifetime opportunity، زندگی میں موقع، گولڈن اپرچونیٹیز، گولڈن مواقع ایک بار آتے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان موقعوں کو سکون سے سمجھا جائے، اینالائز کیا جائے اور اس پہ اسی کے حساب سے عمل درآمد کیا جائے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، جتنے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے مدد کرو، اچھے عمل ہو سکتے ہیں اچھے عمل کرو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ وہ اچھے عمل آپ کے صدقے ہیں جو اللہ تعالیٰ مکافات عمل کے تحت، ایک لا آف کارما کے تحت جیسا کرو گے ویسا بھرو کہ ایک نیچر کے لا کے تحت آپ کو پے آف کیا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے مشکل کے وقت نہیں آ رہے تو آپ کو پے آف نہیں ہو، وہ لون ہے وہ آپ کو پورا کیا جائے گا، ادھر آخرت کے اندر، یا آخرت کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی۔ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ تو یہ بہت اہم نکات ہیں جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، میرے بیٹا ایک چیز ہمیشہ بہت اچھی طرح سمجھنا، دو طرح کی زندگی آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ ایک زندگی جو آپ کے نصیب میں ہوتی ہے، جو آپ کی قسمت ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے چلنا بھی نہ چاہو لیکن وہ آپ کی ڈیسٹنی ہوتی ہے، وہ آپ کو فالو کرتی ہے۔ اور دوسری جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہو، ہاتھ پیر رگڑتے ہو، لیکن آپ کو وہ نہیں ملتی کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ نیکسٹ پوائنٹ، میرا بیٹا اس چیز سے ہمیشہ ہوشیار رہنا کہ لالچ اور ہوس میں اس طرح نہ پڑنا کہ وہ تمہیں برباد کرے، لیکن وہ لالچ اور ہوس یا مال کی محبت آپ کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مدد طلب نہ کرو اور اللہ کو اپنی کامیابی کا مستحق نہ سمجھو۔ تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ جس ڈونرز کی، جس کی امداد کر رہے ہو، جن کی سرپرستی کر رہے ہو، ان کو اگر آپ کوئی تانا بھی دیتے ہو کہ وہ اگر آپ کی امداد کیا ہوا پیسے کو کہیں غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا جو فائدہ ہے، آپ کو جو ثواب ہے، آپ کا جو اجر ہے وہ اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ لا لگا کے رکھو۔ نیکسٹ پوائنٹ، آپ کے پاس جو دولت ہے اس کی حفاظت کر کے رکھو اور دوسروں سے بھیک نہ مانگو۔ میں یہاں پہ دو طریقے کی دولت کی بات کروں گا، دنیاوی دولت، آئدر آپ کی پراپرٹی، انویسٹمنٹ، بزنس یا اینی تھنگ جو آپ سے سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ عزت نفس کے تحت آپ نے بھیک نہیں مانگنی۔ دوسری آپ کا ایمان سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے جس کو ہم نے بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن قیامت کی نشانی میں ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ صبح بندہ مومن ہوگا اور شام کو منافق کافر ہوگا، اس لیے ہمیں چیز سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پھر جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اہم نکات میں سے ایک اور نکات میں یہ بات اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے کہ جو بھی کمائی، اگر ایک مزدوری جو ہے کہ اپنے پسینہ نکالتا ہے اور ایک کمائی کرتا ہے، بہت محنت سے کمائی کرتا ہے، فقط وہ چند پیسے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ برکت اور وہ زیادہ تاثیر میں بنسبت اس کمائی کے جو حرام کی کمائی ہو، جس میں چالاکی، ریاکاری یا گناہ کا مادہ ہو۔ اس لیے
ہمیشہ فوکس کریں کوالٹی پہ، کوانٹیٹی پہ فوکس نہ کریں. اگر میں 25,000 روپے کما رہا ہوں لیکن محنت سے کما رہا ہوں، اللہ پاک اس میں ایسی برکت دے گا کہ 1 لاکھ کمانے والے سے زیادہ میری زندگی خوش ہوگی. اور ہم سب کو اس چیز کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے. نیکسٹ پوائنٹ، یہ پوائنٹ جو ہے کوآپریٹ لائف سے یا اپنے کام سے ریلیٹڈ ہے، یا جو سپروائزر اپنے سب آرڈینیٹس کو کام دیتے ہیں. حضرت علی کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے ورک کو ڈیوائڈ کرو اور تقسیم کرو اپنی ٹیم کے دوران، ٹیم کے درمیان، تاکہ ہر ایک مخصوص کام اس سے لیا جائے اور اس کی ذمہ داری اسے قبول کی جائے. اور یہ نہ ہو کہ آپ سارا کام ایک بندے کے اوپر ڈال دو اور کہو کہ یہ اس کے ذمہ دار آپ ہو. تو یہاں پہ حضرت علی نے کام کرنے کا بھی طریقہ سمجھایا ہمیں. ایک اور چیز حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوشش کرو جو آپ کے دل میں ہے وہ اللہ سے اس کی لا لگاؤ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے احوال بتاؤ اور اس کو بتاؤ کہ میرے ساتھ جو بھی تکلیفات پیش آئی ہیں، کیونکہ وہ سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، وہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس کے لیے توبہ کے دروازے انسان نے بنی نو کے لیے اس نے سارے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. تو آپ نے بہت کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دو، جھکا دو کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے دلوں کا حال تو ہی جانتا ہے اور میری تو مدد فرما. کیونکہ انسان کی حیثیت نہیں کہ وہ کسی کو اپنے راز بتائے، انسان نے دھوکہ دینا ہوتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. لیکن اللہ سے لا لگاؤ، جو کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں ڈالتا، آپ کی دعا کو نہیں ڈالتا، وہ ہر دعا کو سنتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت نماز پڑھو، اس وقت اللہ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے. تو میرے ناظرین اور حاضرین، آج کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے، اور امید ہے کہ اس میں ہم نے جو اہم نکات ڈسکس کیے تھے وہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار کر کے بتائیے کہ کس پوائنٹ نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا. امید ہے آنے والی ویڈیو میں بھی آپ اسی شوق اور لگن سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے. تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجیے، اور جتنے بھی میرے نئے ناظرین ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت کے حساب سے پہنچ سکے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنے دوستوں کا، احبابوں کا، اپنے محلے داروں کا، اپنے آس پاس پڑوسیوں کا بہت خیال رکھے گا. دس از علی سائننگ آف. اللہ حافظ.